لوگ ماں کے ساتھ جانا عیب سمجھتے ہیں. حضرت آپ کی والدہ بھی ساتھ ہیں. کیا بات, بولو سبحان اللہ, بولو اور تیز. اب ناف نگر کا یہ سسٹم بن جائے کہ جو بھی نوجوان مدینہ منورہ کو چاہے وہ اپنی والدہ کے ساتھ جائے. بولو بولو, آپ کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ. ایک پوائنٹ اور مل گیا, جب تم مدینہ جانا اے ناف نگر کے نوجوانوں تو امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتی جلالا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد آمنت باللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آمین 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 الی غیر النہایہ. باد توحید کے متوالوں, شمع رسالت کے پروانوں, اولیاء امت کے جانثاروں, غوث اعظم کے شہدائیوں, بزرگوں سے عقیدت و محبت رکھنے والوں, آؤ بڑے ہی ادب و احترام نہایت ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ آقائے نامدار, دونوں عالم کے مالک و مختار, نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دربار میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات, سب سے پہلے میں اپنے پڑوسی محترم عزیز اللہ صاحب اور ان کے مطیع و فرما بردار صاحبزادے حافظ ضمیر اللہ صاحب اور ان کے بڑے بھائی سمیع اللہ صاحب اگرچہ ہوں یا نہ ہوں, اور ان کے جملہ اہل خانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس بات کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ شاید اب آپ لوگ اپنی زندگی کی کامیابیوں پہ پہنچ چکے ہیں اور جو کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام چیز نہیں ہے. ایک مومن کی معراج تو یہی ہے. اور لائق مبارکباد ہے اس جلسے کے منتظمین حضرت مولانا غلام حسین صاحب قبلہ, زیر صدارت حضرت مولانا اشتیاق احمد اشرفی و مولانا صابر علی صاحب قبلہ و دیگر علماء کرام. حضرات, ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ کچھ سنیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ماشاءاللہ. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. بے شک بے شک. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. حافظ امیر اللہ صاحب اور ان کے گھر کے لوگ کچھ افراد جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. بے شک. مدینہ پاک کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. مدینہ شریف بھی دیکھیں گے, کعبہ شریف بھی دیکھیں گے اور وہاں پر رہیں گے اور وہاں کی آب و ہوا میں اپنی زندگیوں کو گزاریں گے. لائق مبارکباد ہوتے ہیں ایسے اشخاص جنہیں آقا بلاتے ہیں اور آقا
اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں، وہ کون سا دربار ہے شاید آپ کو معلوم نہیں ہے۔ وہ دربار سارے درباروں میں لاجواب ہے، وہ جگہ ساری جگہوں میں بے مثال ہے، وہ جگہ سارے مقامات میں، سارے مقاموں میں بے مثال مقام ہے۔ اللہ اللہ، آپ دیکھیے، آپ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی آپ کی چوشا شریف جاتے ہیں، کبھی آپ دیوا شریف جاتے ہیں، کبھی آپ بہرائش شریف جاتے ہیں، کبھی آپ صابر پاک کے وہاں جاتے ہیں۔ سارے ولیوں کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق جس کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ اس حساب سے جاتا رہتا ہے، ولیوں کی زیارت کرتا رہتا ہے، ولیوں سے ملاقات کرتا رہتا ہے، ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہتا ہے۔ لیکن آؤ پیارے، جب کوئی انسان اور آگے بڑھتا ہے اور اس کے پاس دولتیں ہو جاتی ہے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، غوث پاک کی زیارت کر کے آتے ہیں، غوث پاک کی مزار اقدس کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے پیارے، ہم اللہ والے، ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ والوں کے دربار میں جاتے ہیں، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اور کیوں جاتے ہیں؟ خوشی ملتی ہے تب بھی جاتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تب بھی جاتے ہیں، دشواریاں آتی ہیں تب بھی جاتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تب بھی جاتے ہیں۔ اور جانا بھی چاہیے، اور جانا بھی چاہیے، چاہے وہ غوث پاک کا دربار ہو یا مخدوم پاک کا دربار ہو یا صابر پاک کا دربار ہو یا وارث پاک کا دربار ہو، سارے بزرگوں کی بارگاہ میں جایا کرو پیارے۔ جس طریقے سے اولیاء کرام میں میرے غوث لاجواب بے مثل و بے مثال ہے، اسی طریقے سے میرے آقا نبیوں میں بے مثل و بے مثال ہے۔ وہ کون نبی جسے امام الانبیاء کا شرف ملا؟ وہ کون نبی جنہیں امام الانبیاء کا خطاب ملا؟ ماشاءاللہ۔ آؤ دیکھتے چلو پیارے، وہی مدینہ منورہ ہے جس کی زیارت کے لیے ایک جاہل بھی جا رہا ہے، ایک عالم بھی جا رہا ہے، ایک عابد بھی جا رہا ہے، ایک گنہگار بھی جا رہا ہے، ایک پارسا بھی جا رہا ہے، ایک سیاکار بھی جا رہا ہے، ایک مدرس بھی جا رہا ہے، ایک مفکر بھی جا رہا ہے، ایک مبلغ بھی جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہی نہیں پیارے، بلکہ وقت کے بڑے بڑے پروفیسرز اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے بڑے علماء جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں، زیارت کے لیے جا رہے ہیں، بے شک جا رہے ہیں، دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو پیارے، ذرا دیکھو، آج حافظ امیر اللہ صاحب جا رہے ہیں، ان کے گھرانے کے لوگ جا رہے ہیں۔ یاد رکھو پیارے، ایک بہت بڑے عالم دین ہے، وہ بھی مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کا جانا اور ہوتا ہے اور کسی عالم کا جانا اور ہوتا ہے۔ دنیا جسے علامہ جامی کے نام سے جانتی ہے، بے شک علامہ عبد الرحمن جامی، یہ بھی مدینہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ جانے لگتے ہیں اور قریب مدینہ شریف پہنچنے والے ہوتے ہیں تو امیر مدینہ کو آقا خواب میں دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں، سنو، بیدار ہو جاؤ، تم سو رہے ہو، جاؤ دیکھو، جامی میرے پاس آ رہا ہے۔ اگر وہ میرے پاس آ جائے گا تو رب کی قدرت توڑ کر کے، رب کی قدرت کے قانون کو توڑ کر کے مجھے اپنی قبر سے باہر نکل کے اس کے ساتھ مصافحہ کرنا ہوگا۔ تم ایسا کرو، جامی کو واپس کر دو۔ وہ امیر کارواں پہنچتا ہے اور علامہ جامی کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ کی طرف نہ رہتی ہے، آپ بے قرار ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کو نبی پاک کی محبت تڑپاتی ہے، نبی پاک کی محبت آپ کو رلاتی ہے۔ پھر آپ جانے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، جانے کا قصد کرتے ہیں، جانے لگتے ہیں، لیکن جانے کا طریقہ بدل دیا ہے، اب کی جانے کا انداز بدل دیا ہے۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے والوں سے کہتے ہیں، اے لوگوں، مجھے بھی ساتھ لے لو اور میں بھی مدینہ شریف کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی لے چلو۔ پہلے تو لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن کچھ سکوں کے بدلے میں لوگ تیار ہو جاتے ہیں۔ علامہ جامی کہتے ہیں، اے لوگوں، مجھے ایسے نہیں جانے دیا جائے گا، مجھے چھپا کر کے لے چلو۔ ایک اونٹ کے اوپر ایک صندوق تھا، اس صندوق میں علامہ جامی کو پیک کر دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے، اور چھپانے کے بعد
بعد اب مدینہ شریف لے جایا جا رہا ہے، اور جیسے ہی علامہ جامی کا قافلہ مدینے کے بارڈر کو کراس کرنا چاہتا ہے، وہاں ایک ٹیم آ جاتی ہے، جانچنے والوں کی جماعت پہنچ جاتی ہے، اور سب کہتے ہیں قافلے والے رک جاؤ اور ایک ایک اونٹ کو چیک کراؤ، اس میں علامہ جامی تو کہیں نہیں چھپے ہیں، علامہ جامی تو نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سارے اونٹوں کی تلاشی لی جانے لگی، سارے اونٹوں کو تلاش کیا جانے لگا، ہر سامان کو تلاش کیا جا رہا ہے، 20 یا 25 اونٹوں کو تلاش کیا گیا، اور تلاش کرتے کرتے ایک اونٹ ایسا تھا جس کے پشت پہ بدے ہوئے صندوق میں علامہ جامی نکل جاتے ہیں، اور فوراً وہ ٹیم انہیں گرفتار کر لیتی ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد انہیں مدینہ شریف سے واپس کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسا دیوانہ ہے، یہ کیسا مستانہ ہے، یہ کیسا سچا عاشق رسول ہے کہ آقا فرما رہے ہیں کہ جامی کو مدینہ شریف سے دور کر دو، انہیں دوبارہ بھی واپس کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب دیوانگی تڑپتی رہتی ہے، محبت اچھلتی رہتی ہے، محبت تڑپاتی ہے، جب آنکھیں رلاتی ہے تو آپ بے قرار ہو جاتے ہیں، پھر تیسری بار ہمت کرتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جسارت کر رہے ہیں، روضہ رسول اکرم کو دیکھنے کے لیے، گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے، آقا کے مدینے پاک کو دیکھنے کے لیے علامہ جامی ابھی پریشان ہے، کوشش کر رہے ہیں، اور قافلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی قافلہ، چنانچہ ایک قافلہ ہوتا ہے، بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، اسی بکریوں کے ریوڑ میں آپ کہتے ہیں اے لوگوں مجھے مدینہ شریف پہنچا دو، وہ لوگ تیار ہو جاتے ہیں، اور تیار ہونے کے بعد آپ ایک بھیڑیے کی خال پہن لیتے ہیں اور چھپ کر کے مدینہ شریف جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ آقا کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ شریف کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بھیڑیے کی خال پہن لیے ہیں تاکہ کوئی پکڑ نہ پائے، کوئی پہچان نہ پائے، کوئی ہمیں جان نہ پائے، کوئی ہمیں دیکھ نہ پائے، کوئی ہمیں شناخت نہ کر پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مدینہ شریف سے واپس کر دیا جائے۔ ایک بھیڑ کی کھال پہن کر کے چپ کے جا رہے ہیں، اور چپ کے نکلنا چاہ رہے ہیں، ابھی چاہ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک سپاہی نے پکڑ لیا اور کہا تم ہی علامہ جامی ہو، تم مدینہ شریف میں بار بار آتے ہو اور ہمیں حکم ہوتا ہے کہ تمہیں مدینے میں نہ جانے دیا جائے۔ اللہ اللہ، فوراً آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ عاشق رسول ہوتے ہیں، ایسے عاشق رسول ہیں کہ آپ ان کی زندگی کو پڑھو گے تو حیران و پریشان ہو جاؤ گے۔ آپ کو جب قید کر دیا جاتا ہے، آپ قید و بند میں ہو جاتے ہیں، تو میرے آقا امیر مدینہ کو خواب دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جامی تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، جامی تو کوئی گناہ نہیں کیا، وہ مجرم نہیں ہے، ہاں وہ عشق کا مجرم ہے، اس نے جو مجھ سے عشق کیا ہے وہ یہی اس کا جرم ہے، لہذا یہ امیر مدینہ علامہ جامی کو صبح میں رہا کر دیا جائے، انہیں قید و بند کی صحبتوں سے آزاد کر دیا جائے۔ اللہ اللہ، یہ مدینہ شریف ہے۔ مدینہ شریف کی زیارت کے لیے لوگ تڑپتے رہتے ہیں، اور کیوں نہ ہو مدینہ شریف، اللہ اللہ، حج بیت اللہ، اللہ اللہ، ہر کوئی چاہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے۔ ہر کسی کی صدا یہی ہوتی ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ لاچار ہو، چاہے وہ مجبور ہو، ہر کسی کے دل کی آرزو یہی ہوتی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ اللہ، آئیے دیکھیے علماء کی بات آ گئی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین جنہیں دنیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت و رضوان ماشاءاللہ دنیا حج کرنے جاتی ہے، لیکن دیوانوں کا طرز عمل ہی کچھ ہوتا ہے، کچھ الگ طریقے سے یہ جاتے ہیں، کچھ الگ طریقے سے یہ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں اور ان کی والدہ بھی ساتھ میں، بولو ایسے سنو گے؟ پہلے ماں کا انتظام کرنا، پھر باپ کا انتظام کرنا، پھر اپنا انتظام کرنا، پھر مدینہ شریف جانا۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت و رضوان بھی حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، پہلے اتنی فیسلٹی نہیں تھی، اسٹیمر سے لوگ چلا کرتے تھے، بیٹھتے ہیں جاتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دریا میں طوفان اٹھتا ہے، دریا میں شور طوفان اٹھتا ہے، بڑا بھیانک طوفان ہوتا ہے، اور اسٹیمر چلانے والا جو ہوتا ہے وہ اعلان کر دیتا ہے، اے لوگو سنو، اسٹیمر طوفان کی زد میں آ گیا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد ابھی ہم سب ہلاک ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اس دریا میں ڈوب کر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، بولو، ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی والدہ جب یہ سنتی ہے تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا کچھ خبر بھی ہے؟ آپ فرماتے ہیں والدہ کیا بات ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ کشتی چلانے والا بتا رہا ہے، اسٹیمر ہانکنے والا بتا رہا ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر میں یہ جہاز ڈوب جائے گا اور ہم لوگ غرق آب ہو جائیں گے، ہم لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہماری جانیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اے میرے بیٹے احمد رضا، مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اے احمد رضا مجھے تیری زندگی کی فکر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میری والدہ محترمہ، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں اس کشتی پہ بیٹھ رہا تھا تو آقا کی بتائی ہوئی حدیث پاک پہ میں نے عمل کیا ہے، جب کشتی پہ بیٹھا کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له المقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ اے والدہ محترمہ، میں نے یہ دعا پڑھ لیا ہے اور آقا نے فرمایا ہے میں نے اس دعا کو پڑھ لیا ہے، اب ایک طوفان نہیں ہزاروں طوفان آئے تب بھی اس جہاز کو ڈبو نہیں سکتے ہیں، اس اسٹیمر کو تباہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان پھر اس کو مستی میں قلم اٹھا ہی لیتے ہیں اور فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور جب سمندر کے برہم مزاج کو دیکھا تو آپ نے یوں نغمہ سرائی کی، یا رسول اللہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جان، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے۔ بے شک بے شک بے شک، ماشاءاللہ، یہ دیوانوں مستانوں کی بات ہے، یہ اللہ والوں کی بات ہے۔ جب یہ جاتے ہیں مدینہ شریف کے لیے تو ان کا کچھ الگ انداز ہوتا ہے، لیکن مدینہ شریف اور کعبہ شریف، بولیے، دو چیزیں اگر میں آپ سے سوال کروں which is the best، کون اس میں بہت اچھا ہے؟ مدینہ افضل ہے کہ کعبہ افضل ہے؟ This is big question، یہ بڑا سوال ہے، کسی عالم سے پوچھو مدینہ بڑا ہے، مدینہ افضل ہے کہ کعبہ افضل ہے؟ بڑا سوال ہے کہ نہیں؟ مدینہ افضل ہے کہ کعبہ؟ تو آؤ کہیں نہیں اور جاتے ہیں۔ Take the Holy Quran and recite the Holy Quran. Allah says in the Holy Quran, لا اقسم بهذا البلد، بے شک بے شک، I take witness of this country، اے نبی قسم ہے مجھے اس شہر کی، اے محبوب کہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور تمہارے باپ کی قسم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی قسم۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں تو یہ علماء بتائیں گے کہ یہ آیت before of migration of the holy prophet، یعنی نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ نبی پاک کی ہجرت سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی اور رب نے ارشاد فرمایا قسم ہے مجھے اس شہر کی کہ اے محبوب تم اس میں تشریف فرما ہو۔ ماشاءاللہ، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب نبی کعبہ میں تھے
تو کعبہ افضل تھا، اور جب نبی مدینہ پہنچے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔